سعید سنور عمران رقیہ سمی واجد. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کیجیے گا، پھر ہم لوگ کلاس کو جو ہے وہ آگے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کل نذیر اکبر آبادی کو پڑھ رہے تھے، اور جن کو ہم لوگ عوامی شاعر کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے آگے مجھے آج ان کی نظموں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو روبرو کرانا تھا. ٹھیک ہے، چلیے پھر آج ہم لوگ ان کی نظم لکھیں گے جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اہم ہے، نذیر اکبر آبادی کی. ٹھیک ہے، جس میں سب سے اہم جو ان کی نظم آتی ہے وہ آتی ہے ریچھ کا بچہ. ریچھ کا بچہ، ریچھ کا بچہ، یہ ان کی ایک اہم نظم ہے. اس کے بعد برسات کی بہاریں، برسات کی بہاریں ان کی نظم ہے. برسات کی بہاریں، دو نظمیں لکھوائی ہیں، ریچھ کا بچہ اور برسات کی بہاریں. بہاریں. اس کے بعد ہولی. ہولی. ہولی کے بعد روٹی. روٹی کے بعد آدمی نامہ. آدمی نامہ. آدمی نامہ کے بعد بنجارا نامہ. بنجارا نامہ. اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ جو نظمیں کہی ہیں وہ کس حیت میں کہی ہیں؟ اور نذیر اکبر آبادی نے جو نظمیں کہی ہیں وہ کس حیت میں جو ہے وہ زیادہ کہی ہیں؟ حیت چار طرح کی، وہ 4-5 میں نے آپ کو لکھوا دی ہے پہلے ہی. جو بچہ مس کر گیا ہو وہ دوبارہ سے لکھ سکتا ہے، میں اس کے آپشن بھی آپ کو دے سکتا ہوں. ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے. پہلی ہے مثلث، دوسری ہے مربع، نہیں مربع نہیں، سوری، مثلث ہے، ہاں مربع ہے، مربع ہے بیٹا. دوسری ہے مخمس اور تیسری ہے مسدس. ویسے 10 ہوتی ہیں لیکن آپشن کے اکارڈنگ آپ کو 3-4 دی گئی ہیں. تو نذیر اکبر آبادی کی سب سے اہم حیت کون سی ہے جس میں وہ اپنی نظمیں لکھا کرتے تھے؟ بالکل، رقیہ خاتون اور شہدل کا اور نور عالم کا صحیح جواب آیا ہے. آنسر ہو جائے گا مخمس. اب مجھے کوئی بچہ بتا سکتا ہے مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بالکل 5، سب کو پتا ہے. اور مسدس میں؟ مسدس میں 6 ہوتے ہیں. اور مربع میں؟ اور مربع میں؟ ہاں 4 ہوتے ہیں. اور مثلث میں؟ بالکل، سب کو پتا ہے یہ باتیں، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ہاں، یہ ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے، اس لیے جو میں نے آپ سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہے. خاص طور پہ مخمس اور مسدس جو ہے وہ ضرور پوچھی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک اہم صنف ہے اور یہ جو ہے ایگزام کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہے. مخمس اور مسدس زیادہ تر لوگوں نے یا زیادہ تر شعرا نے اسی میں جو ہے وہ کیا کی ہے، نظمیں کہی ہیں یا غزلیں کہی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیتے ہیں. انہی کی نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی بسنت.
کیا ہے؟ بسنت. بسنت. بسنت کے بعد عید الفطر. بسنت کے بعد عید الفطر. بسنت کے بعد عید الفطر. اس کے بعد مفلسی. اس کے بعد مفلسی. مفلسی. مفلسی کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کی نظم کل جگ. کاف لام جیم اور گاف. کل جگ. کل جگ. اس کے بعد آٹے دال کا بھاؤ. آٹے دال کا بھاؤ. آٹے دال کا بھاؤ. آٹے دال کا بھاؤ. ٹھیک ہے، بس اتنی ہی آپ لوگ ان کے بارے میں یاد کر لینا. اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ان کے متعلق نظمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر نیکسٹ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. نظم میں ہی اسماعیل میرٹھی. نیکسٹ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا اسماعیل میرٹھی. جس طریقے سے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اسماعیل میرٹھی کو کس کا شاعر کہا جاتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اسماعیل میرٹھی کو کیسا شاعر کہا جاتا ہے؟ کوئی بچہ ہے جو بتا سکتا ہے؟ ایک بچہ بتا رہا ہے. دو بالکل سنور اور رقیہ نے بتایا ہے، اور بشر راہی نے بھی. کس کا شاعر کہا جاتا ہے؟ بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. اور آپ بھی کیا ہیں؟ بچے ہیں. ٹھیک ہے، تو لکھ لینا نام ہے اسماعیل میرٹھی. نام ہے محمد اسماعیل، اور وطن کی نسبت سے انہوں نے جو ہے وہ میرٹھ ہی لگایا، کیونکہ اتر پردیش میں ایک جگہ کا نام ہے میرٹھ. اتر پردیش کا ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے میرٹھ. آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے میرٹھ کس کے لیے مشہور ہے؟ میرٹھ کس کے لیے مشہور ہے؟ مطلب کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ بالکل، ایک بچہ کہہ رہا ہے نان کٹائی، ایک بچہ کہہ رہا ہے گدر. بالکل، نان کھٹائی اور گدر دونوں ہی وہاں سے شروع ہوئی ہیں. دونوں ہی وہاں سے شروع ہوئی ہیں. چلیے پھر، اور میرٹھ جو ہے وہ اردو ادب کا کافی مرکز رہا ہے، کیونکہ جو سر سید احمد خان ہیں ان کی جو والدہ تھی ان کا بھی انتقال میرٹھ میں ہی ہوا تھا. اور محمد حسن، احتسام حسین، یہ سب بھی جو ہے وہ میرٹھ سے ہی پڑھے ہیں. تو میرٹھ جو رہا ہے وہ اردو ادب کا ایک مرکز رہا ہے. وہیں سے ایک رسالہ میں نکلتا تھا توحید، جو نکالا تھا امتیاز علی تاج نے. ٹھیک، تو میرٹھ جو ہے وہ ایک اہم ہے اردو کے حوالے سے. ٹھیک، اور آپ نے کھڑی بولی سنا ہوگا، تو کھڑی بولی جو ہے وہ ویسٹرن یو پی کا جو حصہ ہے، جو پشچمی اتر پردیش کہا جاتا ہے، وہ میرٹھ کے آس پاس کا علاقہ ہی ہے جو دلی سے لگا ہوا ہے. آپ اگر دلی میں ہیں تو دلی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے NCR، تو NCR کے حصے میں وہ آتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ لے جائے گا ان کی پیدائش 1844 میرٹھ میں ہوئی، اور وفات 1917 1970 میں میرٹھ میں ہی ہوئی. میرٹھ میں ہی ہوئی. ان کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پہ ہی کی. اس کے بعد ان کے استاد بنے مرزا رحیم بیگ. کون؟ مرزا رحیم بیگ. ان سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، لیکن شاعری کی تعلیم انہوں نے حاصل کی کس سے؟ اسد اللہ خان غالب سے. اسد اللہ خان غالب سے.
اسد اللہ خان غالب سے انہوں نے کیا کی؟ شاعری سیکھی اسماعیل میرٹھی نے، اور اس کے بعد ہی یہ کیا ہوئے؟ بچوں کے شاعر کہلائے، اور انہوں نے بچوں کے لیے کیا لکھی؟ نظمیں لکھی۔ نظمیں جیسے آپ نے ان کی نظم بہت بڑی مشہور ہے، رب نے گائے بنائی، شاید اس طرح سے ہے، گائے کے اوپر ہے، وہ بچوں کی درسی کتاب میں بھی آتی ہے، خدا نے کیا قدرت بنائی جس نے ہمارے لیے گائے بنائی، جس کو آپ لوگ ایسے لکھتے ہیں اس کو انہوں نے نظم کے اس میں جو ہے وہ کیا کیا؟ پیش کیا، اور جب یہ مشہور ہوئے تو ان کو خطاب ملا خان صاحب کا۔ کس کا؟ خان صاحب کا ان کو خطاب ملا، خان صاحب کا ان کو کیا ملا؟ خطاب ملا۔ اور انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی اس میں جو مشہور آتی ہے وہ آتی ہے خدا کی صنعت، خدا کی صنعت۔ آپ لوگوں کو میں نے صنعت پڑھا دی ہے کیا؟ آپ لوگوں کو میں نے صنعت پڑھا دی ہے؟ پڑھا تو دی ہے، جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ۔ سلیبس میں تو دکھا رہا ہے کہ میں نے صنعت پڑھا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھائے ہیں بیٹا، نہیں پڑھائے ہیں، بے فکر رہو، میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں کلاس میں۔ نہیں پڑھائی ابھی تک، ٹھیک ہے، آج صبح ہی ختم ہوئی ہے، کیونکہ آج یو جی سی نیٹ جے آر ایف کا جو ایگزام ہونے والا ہے 12 تاریخ کو، وہاں پر لاسٹ ٹاپک آج صنعت پڑھائی ہے، تو میں نے اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ لیا۔ آج ان کا بیچ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ پر جو ہے وہ جو بی اے والے بچے ہیں ان کا گرامر کا چلے گا، ان کے لیے گرامر کا چلے گا، 1-2 دن میں بتا دیا جائے گا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، جو بی اے کے بچے ہیں، کیونکہ اس میں گرامر کا پورشن بھی آتا ہے، ٹھیک۔ باقی کوئی اور بچہ ہی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ صبح جو ہے وہ 8 بجے سے کلاس ہوگی، صبح 8 بجے سے کلاس ہوگی گرامر کی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو قواعد، ٹھیک۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کی صنعت کے بعد پنچکی، کیا ہوگا؟ پنچکی، پنچکی کے بعد آثار سلف، آثار سلف، یہ والی امپورٹنٹ ہے، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ نہ الگ سے فیس نہیں لگے گی بی اے والوں کے لیے، اگر ایم اے والوں کو الگ سے آتا ہے تو اس کی فیس لگے گی، بی اے والوں کے لیے نہیں ہے۔ آثار سلف یہ ان کی جو ہے وہ بہت اہم نظم ہے۔ اس کے بعد ایک پودا اور گھاس، ایک پودا اور گھاس، یہ بھی کیا ہے؟ ان کی بہت اہم نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی، ایک پودا اور گھاس۔ اس کے بعد کچھوا اور خرگوش، کچھوا اور خرگوش، کچھوا اور خرگوش، اور لاسٹ میں لکھ لیجیے گا ہماری گائیں، ہماری گائیں، ٹھیک ہے۔ بس اسماعیل میرٹھی سے آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسماعیل میرٹھی کے تعلق سے۔ اس کے بعد نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی طرف، جن کو ہم لوگ جانتے ہیں قومی شاعر کے بارے میں، اور جس نے الطاف حسین حالی کی اور مقدمہ شعر و شاعری کی کیا کی ہے؟ انہوں نے مخالفت کی ہے، مخالفت کی، اور وہ ہیں قومی شاعر جن کو ہم لوگ جانتے ہیں برج نارائن چکبس کے تعلق سے، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں برج نارائن چکبس کے تعلق سے، برج نارائن چکبس، برج نارائن چکبس، ان کو کہا جاتا ہے
قومی شاعر. قومی شاعر سے مراد یعنی کہ جو ملک کے لیے نظمیں لکھے یا کام کرے. برج نارائن چکبست یعنی کہ قومی شاعر. اچھا کوئی بتا سکتا ہے ان کا جو تخلص ہے چکبست یہ کیوں ہے؟ ان کا جو تخلص ہے چکبست وہ کیوں ہے؟ بتائیے کسی کو کچھ پتا ہو. چکبست جگہ کا نام ہے. اچھا چکبست اگر جگہ کا نام ہے تو مجھے بتائیے کہاں پر ہے وہ جگہ. چکبست اگر جگہ کا نام ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کہاں پر ہے. کیف علی بیٹا کیمرہ آف کر دو. آپ نے ٹوپی لگا رکھی ہے پنکھا دکھائی دے رہا. خوبصورت ہیں آپ. ٹھیک ہاں اندازہ کہتے ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جموں کشمیر تو برج نارائن چکبست جو ہیں وہ کشمیر کے رہنے والے تھے. تو ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کو حکومت کی طرف سے کیا ملی ہوئی تھی؟ زمین ملی ہوئی تھی. اور آپ اگر گاؤں دیہات سے ہوں تو اسے کہا جاتا تھا چک. چک ہو سکتا ہے جگہ کا بھی نام ہو لیکن ان کا نام کیوں پڑا میں اس لیے بتا رہا ہوں. جیسے جن کے پاس زمین ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمیندار. یس اور نو؟ تو اسی لیے ان کے پاس ان کے والد کو یا ان کے دادا کو وہاں کے جو راجا تھے آپ کے نصاب میں ہے جموں کشمیر کا پورا ایک سلیبس ہے وہ میں آپ کو آخر میں کراؤں گا الگ سے جموں کشمیر کے تعلق سے کم 5 سوال آپ کے آنے طے ہیں جموں کشمیر کے ادب سے. یہ اس بار جو ہے وہ نیا جوڑا گیا ہے یعنی کہ جو پچھلی بار ہوا تھا. تو چک بست ان کو کہتے ہیں جن کے پاس چک زیادہ ہوں. تو اسی لیے ان کے دادا کو یا باپ کو چک ملی ہوئی تھی بہت ساری تو اسی لیے انہوں نے اپنے نام کے آگے جوڑ لیا چک بست. ٹھیک امید ہے اب آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں یاد رہیں گی چک بست کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے وہ چک کیوں کہا گیا. حالانکہ یہ نان مسلم فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور یہ کشمیری پنڈت تھے. کشمیری پنڈت کا مطلب یہ کشمیر میں رہنے والے ہندو تھے. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ چک بست ہو گیا. ان کی پیدائش ہوئی ہے 1882 میں 1882 میں. کہاں پر؟ فیض آباد میں. کہاں پر؟ فیض آباد میں. اور ان کے جو والد محترم تھے جن کا نام تھا ادت نارائن چکبست وہ شال کے کاروبار میں یا شال کے اس میں جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے یہاں پر فیض آباد میں تجارت کرنے آئے تھے. ایک بچہ کہہ رہا ہے سر بورڈ از بلیک. بورڈ بلیک ہو گیا ہے کیا؟ بیٹا پھر تمہارے یہاں دقت ہے شاید. ٹھیک ہے 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا. کہاں پر؟ رائے بریلی میں. کہاں پر ہوا؟ رائے بریلی میں 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے والد کا نام ادت نارائن چکبست ہے. ادت نارائن چکبست. ادت نارائن چکبست ان کے والد محترم کا نام ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی 1894 میں 1894 میں برج نارائن چکبست نے اور اپنی پہلی نظم لکھی جس کا نام تھا حب قومی. کیا نام تھا؟ حب قومی.
یہ ان کی پہلی نظم تھی جو انہوں نے 1894 میں لکھی تھی، اور اس کا جو موضوع تھا وہ تھا کشمیری پنڈت، کشمیری پنڈت یا کشمیری پنڈت کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، حب قومی، حب قومی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ نکالا 1918 میں، 1918 میں، جس کا نام تھا صبح امید۔ 1998 میں ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا صبح امید، اور اسی رسالے کے ذریعے انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری پر طنز کسا تھا، یا اپنے اختلافات بتائے تھے مقدمہ شعر و شاعری پر، مقدمہ شعر و شاعری پر اعتراض کیا تھا، اور اسی پر انہوں نے جو ہے وہ مضمون لکھے تھے مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اساتذہ میں غالب اور آتش جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، یعنی کہ انہوں نے غالب اور آتش کی غزلوں سے، نظموں سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا۔ لیکن ان کے جو باقاعدہ طور پہ استاد رہے وہ رہے استاد مرحمت الدولہ، استاد مرحمت الدولہ، ان کے کیا رہے؟ یہ استاد رہے، استاد مرحمت الدولہ حکیم، یہ ان کے باقاعدہ طور پر استاد رہے، برج نارائن چک بست کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو جب ملک سے محبت ہوئی تو ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ انہیں غم بھی ہوا، اور اسی غم کو دور کرنے کے لیے یہ انیس سے بہت متاثر ہوئے، انیس سے، کیونکہ انیس کے یہاں پر زیادہ تر غم خاری کا ہی غلبہ رہا ہے، اور انہیں بھی جو ہے وہ محبت ہوئی، اور جب انہیں محبت ہوئی انیس سے، انیس کی شاعری سے یا اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے ایک نئے چیز پر قلم اٹھانے کی کوشش کی جسے ہم لوگ کہتے ہیں شخصی مرثیہ۔ اور ایگزام میں یہ سوال آئے گا ہی آئے گا، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا کہ شخصی مرثیے کی روایت یا شخصی مرثیے کا سب سے مشہور شاعر کون ہے؟ تو چک بست ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مرثیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک روایتی اور ایک شخصی۔ تو شخصی مرثیوں میں جو سب سے مشہور ہے وہ برج نارائن چک بست ہے، سب سے زیادہ ان کے ہی جو شخصی مرثی ہیں وہ قبول ہوئے ہیں سب سے زیادہ، اور انہوں نے کتنے لکھے ہیں؟ 9 شخصی مرثی لکھے ہیں، 9 کس کے لکھے ہیں وہ میں آپ کو ابھی آگے آنے والی کلاس میں لکھواؤں گا، ٹھیک، آج کی کلاس میں لکھواؤں گا۔ تو شخصی مرثیوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں برج نارائن چک بست، انہوں نے جو ہے وہ 9 مرثی لکھے ہیں، اور تقریباً 45 نظمیں لکھی ہیں، جس میں سے 12 نظمیں قوم کے متعلق ہیں۔ قوم کہتے ہیں ہندوستان کو، ٹھیک ہے نا، دھیان رکھنا، کبھی آپ لوگ سوچے قوم جو بات کر رہے ہیں وہ ہندو کی یا مسلمان کی، نہیں، بلکہ قوم کی بات کر رہے ہیں، ایک ملک کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے حب الوطنی کے طور پہ لکھی، اور اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا، جو بھگوان رام ہے جب وہ ونواس کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے جو بہت مشہور اور بہت مقبول بھی ہے، خاص طور پہ علی گڑھ والے بچوں کے لیے، جس کا نام ہے رامائن کا ایک سین۔ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو اس کا نام، رامائن کا ایک سین، ٹھیک، رامائن کا ایک سین بہت ہی مشہور نظم ہے، رامائن کا ایک سین۔ لیکن اس سے الگ ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے رامائن کے ایک سین سے کہ اس کی حیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے؟ رامائن کے ایک سین، اس کی حیت کیا ہے؟ حیت وہی مثلث، مربع، مخمس یا مسدس۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنا دماغ لگاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کچھ دیر پہلے ہی کہ نظم جو ہے وہ 2 ہی حیت میں لکھی گئی ہے، زیادہ تر 90%،
یا تو مخمس میں آئے گی یا مسدس میں آئے گی، اور مخمس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کس نے لکھی ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی زیادہ تر آئیں گی وہ مسدس میں آئیں گی۔ تو رامائن کا ایک سین مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں مسدس میں۔ کلاس کے 2 منٹ کے بعد پھر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، ویٹ کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے پہلے جو 9 مرثی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ اور ایگزام میں 9 کے 9 تو نہیں آتے، لیکن سب سے جو اہم ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے گوپال کرشن گوکھلے کا، گوپال کرشن گوکھلے، ٹھیک ہے۔ انہی کے تعلق سے جو زیادہ سوال آتا ہے، گوپال کرشن گوکھلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی تیج نارائن چکبست کا لکھا ہے، تیج نارائن چکبست نے لکھا ہے، تیج نارائن چکبست نے لکھا ہے۔ اس کے بعد بال گنگادھر تلک، بال گنگادھر تلک، بال گنگادھر تلک، ان کا بھی انہوں نے شخصی مرثی لکھا ہے، بال گنگادھر تلک۔ اس کے بعد گنگا پرساد ورما، گنگا پرساد ورما، ان کا بھی خاکہ لکھا ہے، وہ خاکہ کہہ رہے سوری مرثی لکھا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا پرتاپ کرشن، پرتاپ کرشن، پرتاپ کرشن۔ اس کے بعد مہادیو گووند رانا، مہادیو گووند رانا، مہادیو گووند رانا۔ اس کے بعد پرتاپ کرشن، پرتاپ کرشن، پرتاپ کرشن۔ نیکسٹ لکھ لیجیے گا بشن نارائن، بشن نارائن۔ ہو گئے نو
یا باقی ہے بھی ایک آدھا؟ ان کے بتاؤ. 7 ہوئے، ایک باقی ہے. ٹھیک ہے تو لکھ لینا اقبال نارائن. ایسے لکھ لیجیے گا اقبال نارائن. یہ ہو گئے آپ کے 9. ٹھیک. اقبال نارائن. آگے بڑھے. یہاں تک سب کے ہو گئے یا کسی کا کوئی چھوٹ گیا ہو تو بتائیے. 8 ہوئے ہیں، ابھی بھی ایک رہ گیا. اچھا ہاں ایک رہ گیا. اجودھیا ناتھ. اجودھیا ناتھ. اجودھیا ناتھ رہ گیا. اجودھیا ناتھ رہ گیا. ٹھیک ہے. اگر کسی کا چھوٹ گیا ہو دوبارہ لکھ لیجیے گا، میں دوبارہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے گوپال کرشن گوکھلے، اس کے بعد تیج نارائن چکبست، اس کے بعد بال گنگادھر تلک، اس کے بعد گنگا پرساد، گنگا پرساد کے بعد مہادیو گوود رانا، اس کے بعد پرتاپ کرشن، اس کے بعد مشن نارائن، اس کے بعد اقبال نارائن، اور آخر میں اجودھیا ناتھ. اجودھیا ناتھ. یہ ہو گئے 9. ان کے شخصی مرثیہ 2 اہم ہیں، گوپال کرشن گوکھلے کا اور بال گنگادھر تلک کا. یہ 2 جو ہیں وہ اہم ہیں. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ان کے ڈرامے. 2 ڈرامے ہیں، پہلا ہے کملا اور دوسرا ہے راج دلاری. کملا اور راج دلاری. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے 3 شعری مجموعے ہیں. 3 شعری مجموعے جس میں پہلا ہے صبح وطن. صبح وطن. اس کے بعد نیکسٹ ہے جلوائے صبح. جلوائے صبح. یہ ہو گئے 2. اس کے بعد تیسرا ہے اگلے لوگ. کیا ہے؟ اگلے لوگ. صبح وطن، جلوائے صبح اور اگلے لوگ. یہ 3 ان کے کیا ہیں؟ شعری مجموعے ہیں. شعری مجموعے ہیں. اب ان مجموعوں میں شامل ان کی اہم جو ہے وہ نظمیں لکھ لیں گے جو ایگزام کے حوالے سے جو کیا ہے بہت اہم ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو 2 لکھوائی دیے، حب قومی ہے اور رامائن کا ایک سین ہے. یہ 2 تو میں نے آپ کو لکھوائی دیے. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، امپورٹنٹ ہے اسٹار بنا کے، خاک ہند. کیا ہے؟ خاک ہند. خاک ہند. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا درد دل. درد دل. درد دل. ایک صنعت ہوتی ہے، مجھے دل سے یاد آ گیا، جسے کہتے ہیں صنعت قلب. صنعت قلب ایگزام میں آتی ہے، سی یو ای ٹی میں پوچھی جاتی ہے. صنعت قلب آپ نے شاید نصاب میں دیکھا بھی ہو، لکھا ہوا بھی. صنعت قلب. قلب کہتے ہیں دل کو، اور دل کا کام ہوتا ہے آگے پیچھے دھڑکنا. تو اسی طرح سے جس کلام میں زیادہ تر حرف ایک جیسے ہوں، ایک جیسے مطلب چاہے انہیں الٹا لکھ لو چاہے انہیں سیدھا لکھ لو، الٹا یا سیدھا، وہ ہمیشہ سے سیم ہی رہیں گے. جیسے آپ کے سامنے آ گیا درد. کیا آ گیا؟ درد. اور بھی الفاظ ہوتے ہیں اسی طریقے سے، تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں صنعت قلب، جو ایک ہی طرح کے الفاظ رہتے ہیں الٹنے کے بعد بھی. ٹھیک. چلیے اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیتے ہیں. درد کے بعد برق اصلاح. کیا ہے؟
برق اصلاح، یہ بھی کیا ہے، ان کی نظم ہے، برج نارائن چتربوس کی۔ اس کے بعد ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اور اس کے بعد نالائے درد، نالائے درد، نالائے درد، اور آخر میں لکھ لینا فریاد قوم، فریاد قوم، ٹھیک، فریاد قوم۔ یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات جو آپ کو آپ کی کلاس میں نہ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، عمران احمد کہہ رہے ہیں قلب، کیا بیٹا قلب سے مطلب؟ نہیں نہیں، قلب جو ہے وہ نظم نہیں ہے، وہ تو درد دل ہے۔ یاد آ گیا تھا درد دل سے، تو میں نے آپ کو ایک سند بتا دی ہے، صنعت قلب ہے جو آپ کے نصاب میں ہے۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، دل آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حرف کو آگے پیچھے کر دیں تو اس سے جو ہے وہ کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے۔ جیسے درد کو لے لیں آپ تو ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آج کی کلاس کو بس اتنے ہی رکھتے ہیں، کل ہم لوگ نیکسٹ نظم گو کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور ابھی بھی جو ہے وہ صرف 4-5 بچوں نے اتنے کہنے کے باوجود جو ہے وہ فیس جمع کری، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پہ تھوڑا سا دھیان دیں، آپ لوگ جو ہے وہ فیس ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ سبمٹ کریں۔